آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ جنتر منتر سے پارلیمنٹ چلو کوکروچ، جنتا پارٹی کی کال تشدد میں تبدیل، پولیس نے لاٹھی چارج اور اشکاور گیس کا کیا استعمال، درجنوں نوجوان لہو لہان، سرکردہ شخصیات نے نہتے مظاہرین پر طاقت کے استعمال کو دیا غیر آئینی اور غیر جمہوری قرار۔ اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کو لے کر جنتر منتر پر نیشنل کانفرنس نے احتجاج کیا درج، ریاستی درجے کی بحالی تک جدوجہد رہے گی جاری، وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ کا بیان، کہا بدقسمتی کی وجہ سے یہاں پر بھی ہمیں اپنا حق مانگنے کی نہیں دی گئی اجازت۔ پیر پنچال خطے سے لے کر کرگل اور گریز میں موسلادھار بارشوں اور بادل پھٹنے کے واقعات، بڑے پیمانے پر تباہی، راجوری اور پونچھ اضلاع میں 25 افراد کی موت، متعدد لاپتہ، بچاؤ کارروائی جاری۔ مغربی ایشیا میں حالات بدستور سنگین، امریکی فوج نے ایران پر کی تازہ بمباری۔ نیتن یاہو کو دورہ امریکہ کے دوران کوئی نہیں کرے گا گرفتار، صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا بیان۔ اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کو لے کر کپواڑہ میں این سی کارکنان کا احتجاج، حقوق کی بحالی تک جدوجہد رہے گی جاری، نیشنل کانفرنس کے ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ بلال احمد ڈار کا بیان۔ نیٹ یو جی 2026 میں لولاب کا نوجوان کامیاب، فرقان لطیفانی نے ضلع کا نام کیا روشن۔ اور دربار عالیہ یونسیہ اورا کپواڑہ میں سالانہ عرس اور بین المذاہب صوفی کانفرنس، دنیا بھر سے آئے اسکالروں، علماء، دانشوروں نے کی شرکت، ریاست کا واحد دربار جہاں رام، رحیم، ڈیوڈ اور کرتار سنگھ ایک ہی دستارخوان پر آئے نظر۔ اور اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نئی دلی میں کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ پارلیمنٹ کی جانب مارچ کے دوران پیش آنے والے واقعات کے بعد دارالحکومت میں سیاسی سرگرمیاں مزید تیز ہو گئی ہے۔ احتجاجی کارکنان نے اپنے مطالبے پر قائم ہے اور جنتر منتر پر دھرنا جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ پولیس نے سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے۔ تحریک کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کے حقوق، شفاف امتحانی نظام اور عوامی مسائل کے حل کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ دوسری جانب حکام نے عوام سے امن امان برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ احتجاج کے بعد ملک بھر میں اس تحریک پر بہت بحث چھڑ گئی ہے اور مختلف سیاسی و سماجی حلقے اس پر اپنے آراء کا اظہار کر رہے ہیں۔ تازہ صورتحال کے مطابق آئندہ چند دنوں میں احتجاجی قیادت اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کر سکتی ہے، جبکہ حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات کے امکانات بھی زیر غور ہے۔ جموں کشمیر یو ٹی کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جنتر منتر پر احتجاج کے بعد کہا کہ جمہوریت میں عوام کو اپنے مطالبات پر آواز اٹھانے کا حق حاصل ہے اور حکومت کو عوامی جذبات اور خدشات کو سنجیدگی سے سننا چاہیے۔ انہوں نے سونم وانگچک کے احتجاج کے تناظر میں مرکز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں حکومتیں ایسی احتجاجی رہنماؤں سے بات چیت کرتی تھی، لیکن موجودہ حکومت نے خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ عمر عبداللہ نے خود بھی دلی کے جنتر منتر پر جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے کو لے کر منعقدہ احتجاج میں شریک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام سے ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ کیا گیا اور اس وعدے کو آج تک پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے حکومت کو یاد دلایا کہ وہ اپنا وعدہ جلد از جلد پورا کرے۔ ریاستی درجے کی بحالی کو لے کر دلی سے لے کر جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے ہر صدر مقام پر احتجاج درج کیا گیا۔ صدر ضلع کپواڑہ میں بھی نیشنل کانفرنس کے کارکنان نے سینئر پارٹی لیڈر محمد رمضان چودھری اور ایم ایل اے لولاب قیصر جمشید لون کی ہدایت پر ضلع صدر مقام پر ریاستی درجے کی بحالی کو لے کر پرامن طریقے سے احتجاج درج کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں ضلع بھر سے آئے ہوئے نیشنل کانفرنس کے کارکنان، عہدیداران اور نوجوان رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ احتجاج کی قیادت ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری جے ایم راتھر نے کی، جبکہ احتجاج میں جموں کشمیر یوتھ نیشنل کانفرنس کے ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ کپواڑہ بلال احمد ڈار اور سیکرٹری ڈاکٹر فیصل نذیر نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ یوتھ نیشنل کانفرنس بلال احمد ڈار نے کہا کہ جموں کشمیر کے تمام حقوق کی بحالی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ پیش ہے ان کے تاثرات۔
مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے درمیان امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں آج ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف مسلسل 10ویں رات بھی فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹاکام کے مطابق ان حملوں میں ایرانی کمانڈ سینٹرل، میزائل اور ڈرون لانچنگ مقامات، فضائی دفاعی نظام اور سمندری فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر آبنائے ہرمز میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ امریکی اور ایرانی افواج کے درمیان جاری تنازع کے باعث عالمی بحری تجارت اور تیل کی ترسیل متاثر ہو رہی ہے۔ جموں کشمیر یوٹی میں حالیہ شدید بارشوں کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی صورتحال تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق جموں ڈویژن کے راجوری، پونچھ، ڈوڈا اور دیگر علاقوں میں سیلابی ریلوں اور مٹی کے تودے گر آنے کے واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 28 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ کئی افراد زخمی اور بعض لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ ریسکیو اور راحتی کارروائیاں مسلسل جاری ہے۔ سری نگر میں بھی شدید بارش کے باعث کئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے، جبکہ تاریخی لال چوک میں بھی سیلابی پانی داخل ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ خراب موسمی حالات کے پیش نظر امرناتھ یاترا عارضی طور پر معطل رکھی گئی ہے، جبکہ گریز اور کرگل سے بھی بادل پھٹنے کے واقعات کی خبر سامنے آئی ہے۔ خمریال لولاو کے فرقان لطیف وانی نے خود مطالعہ کے ذریعے نیٹ 2026 امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ خمریال کے رہائشی فرقان لطیف وانی، جو معروف کاروباری شخصیت لطیف احمد وانی کے صاحبزادے اور کپواڑہ کے معروف وکیل ایڈوکیٹ اویس احمد ملک کے بھانجے ہیں، نے بغیر کسی کوچنگ کے صرف خود مطالعہ سیلف سٹڈی کے ذریعے ملک کے نیٹ 2026 کے امتحان میں کامیابی حاصل کر کے اپنے والدین، اساتذہ اور پورے علاقے کا نام روشن کیا ہے۔ دربار عالیہ یونسیہ آورہ کپواڑہ میں آج نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ سالانہ عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بین المذاہب صوفی کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے صوفی اسکالروں، علماء اور دانشوروں نے شرکت کی۔ خاص طور پر ہندوؤں اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس سالانہ عرس پاک میں شرکت کی۔ کانفرنس کے دوران مقررین نے امن، محبت، رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی پر زور دیتے ہوئے دنیا بھر میں بھائی چارے اور انسانیت کے فروغ کا پیغام دیا۔ شرکا نے صوفی تعلیمات کو موجودہ دور کے چیلنجز کا مؤثر حل قرار دیا ہے اور نوجوان نسل کو اخلاقی اقدار اپنانے کی تلقین کی ہے۔ اس موقع پر دربار عالیہ کے سجادہ نشین پیر میاں مقبول نقشبندی نے پورے عالم انسانیت کے امن، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ انہوں نے نوجوان طبقے سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ نشے جیسے سماجی برائیوں سے دور رہے اور اپنی صلاحیتوں کو معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے بروئے کار لائے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے انتظامات کے لیے جموں کشمیر پولیس اور سول انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کیا، جبکہ اس موقع پر آخر پر دربار عالیہ کے چیئرمین ایڈوکیٹ شوکت نقش بندی نے آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ، پولیس، محکمہ بجلی، آبپاشی اور صحت کے محکمے کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پیش ہے ان کے تاثرات۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔